ټولو کې اول خو به زه د ADC صاحب او د AC صاحب او سپورټس زمین تحسین الله بھائی او نور چې کوم ملګرو د ایونټ جوړولو کې دې کې چې کوم محنت کړی دی او خاص طور باندې کوم ماشومان او کوم د سکولونو نه ماشومانو چې دوی د ایونټ کې حصه واخیسته هغوی لا ډېر زیات شاباشي ورکوم او د هغوی شکریه ادا کوم چې دا دومره ښایسته پروګرام یې ارینج کړ. ما ته دلته یو ملګري وي چې دلته د الخدمت د طرفه د کونډې خواتین زنانم راغلي دي، نو زه د هغوی هم شکریه ادا کوم چې هغوی دلته راغلي دي او دا پروګرام یې دونه ښایسته کړ. هغې لپاره ډېره مهرباني. زه به خبرې مختصر کوم چونکې ګرمي ده ډېره زیاته او تاسو هم ډېر سات داسې ناست یې دلته، ډېرو خلکو ته پکې هم نشته. هغې لپاره زه به دا کوشش کوم چې خپلې خبرې لږ مختصر وکړم. DC صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړې. زه به لږ غونډې کې مختصر د ازادۍ باره کې یو څو خبرې وکړم. ازادي تپوس دا هغې سړي نه وکړئ چې کوم سړي ته ازادي حاصل نه وي. که څوک جیل کې هغه له تپوس وکړئ چې ازادي څه ته وایي. کوم سړی چې هسپتال کې هغه له تپوس وکړئ چې هغه ازادي څه ته وایي. کوم سړی چې په پرهیز وي په هغه له تپوس وکړئ چې ازادي څه ته وایي. چا خوراک نشي کولی هغه ته ډېر شیزونه پرې بند دي. نو ازادي چې ده دا الله پاک یو نعمت دی په هر شکل کې، که په صحت په شکل کې دی، که دا نیم چې نن دلته ناست یو که هغه خبرې دي، نو دا الله پاک یو نعمت دی او په کار دی موږ د دې شکر ادا کړو. خلک وایي چې پاکستان 75 کاله وشو، دا ډېره غټه خبره ده. زما په خیال د قومونو زندگی د 175 کالني ده په زرګونو کالونو باندې. اوس الحمدلله موږ ته ډېر لوی سفر دی چې انشاءالله تعالی هغه به موږ طی کوو او زموږ دا پاکستان به انشاءالله قایم دایم په زرګونو کالونو وي انشاءالله تعالی. ملګرو نن سبا چې کوم حالات دي زموږ پر ملک کې په هغې باندې به موږ ټول خلک ډېر سنجیدګۍ سره سوچ کوو. څنګه چې DC صاحب ووایي چې دا ملک چې دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نارې باندې جوړ شوی دی. خو نن وګورئ چې موږ په هغې باندې کوم حده پورې عمل کوو، کوم حده پورې موږ په ځان باندې اسلام لاګو کړی دی او کوم حده پورې موږ په دې باندې عمل درآمد کوو. موږ په 75 کالونو کې متحد نشو. هغه قائد اعظم دغه چې ایمان، اتحاد او تنظیم. نو ایمان خو الحمدلله موږ داسې یو چې د مسلمان په کور کې پیدا یو، نو الله پاک راله یو ډېر لوی نعمت دی چې ډېر شکر یې ادا کوم چې یاره په مسلمان کورنۍ کې پیدا یو. خو دا نور دواړه شیزونه چې هغه موږ په ځان کې رانوستل. که زه د تنظیم خبره وکړم لکه خفه کېږو به نه، دلته میډم دي او ټول به د خلکو ته وایي چې یار تاسو کښېنئ دغه کښې، نو هغه ټول به هغه تنظیم نه ومنو. او د اتحاد خبره وکړو نو هلته بلوچستان والو یې موږ آزاد کې په وزیرستان کې ځان له یو خبرې شروع دي. زه به یو خبره کوم چې کوم خلک وایي چې یار موږ آزاد کې او موږ له هغه ملک سره هم یو ځای کې فلاني سره هم یو ځای کې او ځان لم کې، تاسو د هغې ملکونو حالات وګورئ چې هغه څنګه دي. هغه پښتو کې وایي چې سر یې نو ټوپی ډېر دی. که دا پاکستان نه خدای مکه خدای مکه نو په ایمان موږ به داسې نه یو ناست. تاسو په هندوستان کې د مسلمان حال وګورئ چې هلته څنګه راغلي، څنګه وخت تېروي. خپل چې دی هغه جوماتونو ته په اسانه نشي تللی، خپل هغه رسمي اسلامي رسمي چې کوم دي هغه پوره نشي کولی، رسم و رواج نشي پوره کولی، قربانۍ نشي کولی. نو ملګرو په دې خبرو سوچ وکړئ چې یاره د پاکستان د وجې چې دا څه یو موږ د الحمدلله هغه د پاکستان د وجې یو. که زه دلته ولاړ یم هم د پاکستان د وجې او انشاءالله سبا له چې دا ماشومان دلته به انشاءالله تعالی زما په ځای باندې د DC صاحب په ځای باندې د AC ګان صاحبانو په ځای باندې به ناست دي، هم دا ماشومان به وي که خیر وي. زه اخره کې بیا د ستاسو ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم
خاص طور باندې د ارګنایزرز او د کوم ماشومانو چې د پروګرام کې حصه واخیسته ډېر خسته پرفارمنسز دلته ورکړل او دغه شانتي امید ساتو چې دلته یو لائٹر نوٹ باندې به یو خبر وکړم. آپ نے کہا کہ میں نے ڈی سی صاحب کو بھی یہ کہا کہ اجاز بھائی نے کہا کہ اگلے 76ویں سالگرہ میں ہم میں سے کافی لوگ یہاں پہ نہیں ہوں گے, تو میں نے کہا کیوں, ہم کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو, انشاءاللہ ہم سارے زندہ ہوں گے اگلے سال بھی. 75 سال ہونے کو آئے ہیں اور آج یہاں ہم کھڑے ہیں ایک ایسے پاکستان کے اندر جو کہ مختلف فیلڈز کے اندر پوری دنیا میں اپنے آپ کو نہ صرف منوا چکا ہے بلکہ بہت سی چیزوں میں دنیا کو لیڈ بھی کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے لیے جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ملک ہے جو دنیا کی واحد جگہ ہے جو کہ مدینہ ثانی کہلاتا ہے, جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. اور بہت سے لوگ آج بھی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی اس وطن کی, جب آپ وہاں پہ رہ رہے تھے ضرورت کیا تھی 6 لاکھ قربانیاں دینے کی. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن آج کے موقع کے حوالے سے جو باتیں کرنی ضروری ہیں وہ ضرور کروں گا. وہ یہ کہ آج کے دن ہمیں ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جو 75 سال پہلے امرتسر, گرداسپور اور مختلف ہندوستان کے علاقوں سے چلے تھے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بغیر کسی ساز و سامان کے, اور صرف ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم نے ایک ایسی مٹی میں پہنچنا ہے, ہم نے ایک ایسا وطن قائم کرنا ہے جس کے اندر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. اور یہاں پہ میں بات اسلام ایز اے مذہب نہیں کر رہا, یہاں پہ میں بات اسلام ایز اے دین کر رہا ہوں. یہ وہ سوسائٹی بننی تھی جس کو دیکھ کے پوری دنیا نے سبق سیکھنا تھا کہ یہ ہوتا ہے جب ایک ملک اسلام کے نام پہ قائم کیا جاتا ہے, جب ایک ملک میں حکومت اور حکومت کے ساتھ ساتھ عوام ایک طریقے کے مطابق جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے زندگی گزارتے ہیں, تو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس کے اندر برائیاں نہیں ہوتی ہیں, جس کے اندر انصاف ہوتا ہے. لیکن آج ہم سب کو ایک دفعہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا جس پاکستان کا خواب ہمارے قائد نے, ہمارے پرکھوں نے, ہمارے اقبال صاحب نے دیکھا تھا, کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ ایک دفعہ بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا پاکستان ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے کے جا رہے ہیں. آج اس سٹیج کے اوپر ہم نے اپنے بچوں کے جذبات دیکھے, یہ وہ خالص جذبات ہیں جو اس ملک کا ہر بچہ لے کے پیدا ہوتا ہے, اور یہ وہ خالص عقیدت ہے جو اس ملک کا ہر بچہ اور ہر بڑا اپنے وطن کے ساتھ کرتا ہے. لیکن جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس جذبات کو, اس عقیدت کو کس طرح سے اس ملک کی ترقی میں بدلا جائے, نہ کہ تنزلی کا ذریعہ بنایا جائے. بچپن کے اندر بیس تو ٹھیک ہے, وطن کا جھنڈا تو اٹھاتے ہیں, لیکن آگے آ کے جب پریکٹیکلی عمل کرنے کی باری آتی ہے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اور اپنے پورے کے پورے جذبے کے ساتھ اس ملک کو اگر سرو کریں تو یہ ملک اس سے بہت آگے ہو. ہمارے یہ بچے اس لیے سب سے ضروری ہیں کہ کل ادھر وہ کھڑے ہوں گے, کل اس ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی. ہمارے بڑوں نے ہماری جس طرح سے تربیت کی, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس طرح سے ہے. جس طرح سے ہم ان کی تربیت کریں گے کل ملک اس طرح سے ہوگا. ملک جو ہے صرف اور صرف اس کے اندر رہنے والے لوگوں کا نام ہے, اور وہ لوگ یہی ہیں کل کے. آج سے 15 سال بعد
ان میں سے ہر کوئی ملک کی باغ دوڑ سنبھال چکا ہوگا، ان میں سے ہر کوئی ملک کا ڈیسیژن میکر ہوگا. جس طرح کے کردار ان کے ہوں گے اس طرح کا ہمارا نیشنل کریکٹر ہوگا. جس طرح کی بول چال ان کی ہوگی اس طرح کا ہمارا نیشنل کریکٹر ہوگا، اور جس طرح کا انداز ان کا ہوگا اس سے ہمیں اقوام عالم میں پہچانا جائے گا. لہٰذا ہمیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے موبائل فونز اور ٹیبز اور کمپیوٹر اور سکرینز کی وجہ سے اصلیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جتنا زیادہ یہ ورچوئل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اتنا زیادہ یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے محلے کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوں گے، اور یہ جتنا زیادہ ڈسکنیکٹ ہوں گے اتنی ان کے اندر جو جذبات ہیں وہ کم ہوں گے، ماند پڑتے چلے جائیں گے، جو کہ ہم نے نہیں ہونے دینا. ان کے اندر انرجی ہے، وہ انرجی بجائے اس کے کہ کسی غلط کام میں استعمال ہو، ہماری ایز پیرنٹس، ایز ایڈمنسٹریٹرز یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جو قوت ہے، وہ جو طاقت ہے، وہ جو انرجی ہے وہ سپورٹس کے اندر استعمال ہو، وہ سائنس کے اندر استعمال ہو، وہ آرٹس کے اندر استعمال ہو، وہ پازیٹیو کریٹیویٹی کے اندر استعمال ہو، وہ اس ملک کے دفاع کے لیے استعمال ہو. وہ اللہ دیتا جو امرتسر سے چلا تھا 1947 میں، وہ یہ سوچ کے نہیں چلا تھا کہ اس طرح کا ملک کے لیے میں جان دینے جا رہا ہوں. وہ جب وہاں سے چلا تھا تو اس کے ساتھ اپنی بیوی بھی تھی، اپنے بچے بھی تھے، اپنے گھر کا سامان بھی تھا. لیکن جب وہ یہاں پہنچا تھا تو اس کے ساتھ نہ اس کی بیوی تھی، نہ اس کے بچے تھے، اور نہ ہی اس کے بدن پہ کپڑے رہے تھے، اور نہ ہی اس کا بدن سلامت رہا تھا. جو کہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف چلے تھے، وہ جب یہاں پہنچے تھے تو ان کے ذہن میں، ان کی خیالی دنیا میں کوئی اور پاکستان تھا. ہمیں ایک دفعہ یہ سوچنے کی ضرورت ضرور ہے کہ کیا جو پاکستان ان کے ذہن میں اس وقت تھا ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کچھ محنت کر رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب اگر ہم نے اپنی سمت کو ایک دفعہ نہ پرکھا اور درست نہ کیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. لہٰذا ہمارے آنے والے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اور ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ آزادی کی خوشی کا جو اظہار ہے وہ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. اس کا اظہار ہم کسی ایسے طریقے سے نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کے جان اور مال کو نقصان ہو، جس کی وجہ سے کسی کے آرام کو نقصان ہو. آزادی کی خوشی کا اظہار کرنا بھی ہم نے سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اور وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجدے میں جھکائیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، اور ہم سب مل کے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے وطن کو ارتقاء کی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنے بھی دشمنان دین ہیں، جتنے بھی دشمنان پاکستان ہیں، ان کے مذموم ارادوں کا قلع کما فرما.